حاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس حاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے حاذا بیت. کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما حاذا. جواب دیا جائے گا حاذا بیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارحب بكم ترحیبا حارا فی هذا البرنامج التحدث باللغة العربیہ. اہلا وسہلا ومرحبا بكم وحیاکم اللہ جمیعا. محترم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ کورس پسند آ رہا ہوگا اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. آج میں آپ کو مشق کرانے والا ہوں حاذا، حاذہ، ذالکا، تلکا اور مضاف مضاف الیہ کی، اسی طریقے سے موصوف صفت کی بھی، لیکن ایک دوسرے نئے انداز میں. ناظرین، اب تک ہم نے پڑھا موصوف صفت میں کہ اگر ہمیں کہنا ہوگا پیارا بیٹا تو ہم کہیں گے الابن العزیز. الابن العزیز. یا چھوٹی بیٹی تو ہم کہیں گے البنت الصغیرۃ. البنت الصغیرۃ. الجوال الابیض. الکتاب الاحمر. ہم نے صرف اتنا سیکھا، اگر ہم دو لفظوں کو ملائیں گے اور ان میں ایک لفظ دوسرے لفظ کی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہوگا تو ان دونوں لفظوں کو آپس میں کس طریقے سے ملائیں گے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اس میں صرف دو لفظ ہیں، الابن پہلا اور دوسرا العزیز. یہ جملہ نہیں بن رہا ہے بلکہ جملے کا ایک حصہ بن سکتا ہے. الابن العزیز یعنی پیارا بیٹا، البنت الصغیرۃ چھوٹی بیٹی، الجوال الابیض وائٹ موبائل، الکتاب الاحمر ریڈ بک لال کتاب. تو اس میں آپ نے دیکھا پہلا لفظ بھی مفرد ہے یعنی وہ کسی سے ملا ہوا نہیں ہے، اور دوسرا تو ہے ہی اکیلا. پہلا البنت یہ اکیلا ہے، الصغیرۃ بھی اکیلا ہے، الجوال الابیض. تو ان چاروں مثالوں میں دونوں طرح کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں، نارمل حالت میں ہیں. ناظرین، لیکن اگر ہم ان چاروں مثالوں میں موجود موصوف کو مرکب اضافی بنانا چاہیں اور پھر اس کی صفت بیان کرنا چاہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں بورڈ پر. مثال کے طور پر ہم نے کہا پیارا بیٹا، الابن العزیز. لیکن اگر ہمیں کہنا ہے میرا پیارا بیٹا تو کیا عربی میں اس کو کہا جا سکتا ہے آسانی سے؟ اور اگر کہا جا سکتا ہے تو کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے؟ الابن العزیز پیارا بیٹا، لیکن ہمیں کہنا ہے میرا پیارا بیٹا، میرا پیارا بیٹا. تو یہاں پر تین الفاظ ہو گئے، میرا، پیارا اور بیٹا. تو ناظرین، جب ہم اس کو عربی میں منتقل کرنا چاہیں گے تو یہاں پر ہمیں موصوف کو الگ رکھ کر سمجھنا ہوگا اور صفت کو الگ رکھ کر سمجھنا ہوگا. جیسے میرا پیارا بیٹا، میرا پیارا بیٹا. تو ناظرین، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا پیارا بیٹے میں میرا پیارا بیٹا الفاظ کی اس ترکیب میں کتنا حصہ موصوف ہے اور کتنا حصہ صفت ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو صفت ہے یعنی جس لفظ کے ذریعے سے خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے، کسی چیز کا کوئی وصف یا صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ ہے پیارا. جب ہم نے پیارا کو بیچ میں سے نکال دیا جو کہ صفت ہے تو رہ جاتا ہے میرا بیٹا. میرا بیٹا یہ ہے موصوف
اور پیارا یہ ہے صفت۔ جب ہم اس طریقے سے میرے پیارے بیٹے کو سمجھ جائیں گے اور الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو پھر اس کو عربی میں منتقل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو ناظرین آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو عربی میں کس طریقے سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ عربی میں پہلے رکھتے ہیں موصوف کو، بعد میں لاتے ہیں صفت کو۔ تو آپ نے دیکھا میرا پیارا بیٹا، ہم یہاں پر پیارا کو ابھی ہٹا دیتے ہیں اور ہم عربی بناتے ہیں صرف میرا بیٹا۔ میرا بیٹا تو ہم یہاں لکھیں گے ابن پلس انا ہو جائے گا ابنی۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو کہنا چاہیں گے کہ میرا قلم، میری گھڑی، تو ہم وہاں پر یا کو بڑھا دیں گے، تو ابنی یعنی میرا بیٹا۔ تو آپ نے دیکھا موصوف کو ہم نے لکھ دیا ہے ابنی۔ اب ہم یہاں سے پیارا کی عربی کو لے جا کر وہاں رکھ دیں گے، ابنی العزیز، ابنی العزیز، میرا پیارا بیٹا۔ اب آپ کہیں گے کہ ابن پر تو ال نہیں آ رہا، تو العزیز پر کیسے ال آ رہا ہے؟ ناظرین بات دراصل یہ ہے کہ ابن مضاف بن رہا ہے اور یعنی یا متکلم یہ مضاف الیہ ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا ہے، مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم ابنی میں ال نہیں لائیں گے۔ مضاف پر ال نہیں آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مضاف مضافر والی ترکیب اس میں خاص کا حکم رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم بولیں گے کرسی تو کوئی بھی کرسی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے میری کرسی تو وہ خاص ہو جائے گی۔ ال کا جو کام ہوتا ہے وہ کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو عام سے خاص بنانا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے والدن، کوئی والد ہو سکتا ہے وہ زید کے والد ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے والد ہوں یا حامد کے، یا دنیا میں کوئی بھی والد۔ لیکن اگر آپ مجھ سے ملیں گے اور آپ کہیں گے کیف الوالد، والد کیسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میرے والد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر آپ کہیں گے کیف والدن تو پھر وہاں پر میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پاؤں گا، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ نے ال نہیں لگایا۔ اسی طریقے سے میں آپ سے پوچھوں گا کیف الاخ، کیف الاخ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ کے بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کیف اخن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بھائی، تو آپ میری بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیف غرفتن، کمرہ کیسا ہے، کون سا کمرہ، یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں گا کیف الغرفۃ تو اس کا مطلب یہ ہے میں کسی خاص کمرے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے درمیان متعارف ہے، جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو ال یہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، تو مضاف مضاف الیہ کی فارم میں آنے کی وجہ سے وہ چیز پہلے سے ہی خاص ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر ال لگانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس کی جو صفت ہم لائیں گے مرکب اضافی کی یا مضاف مضاف الیہ سے مل کر جو موصوف بن رہا ہوگا اس کی جو صفت ہم لائیں گے اس پر ہم ال داخل کریں گے، کیونکہ وہ موصوف خاص ہو گیا۔ جب خاص ہو گیا تو اس کی صفت بھی خاص لائی جائے گی، اگر عام ہوگا تو اس کی صفت بھی عام لائی جائے گی۔ تو ابنی یہ خاص ہے، العزیز، عزیزن اگر ہوتا تو یہ عام ہوتا، اس لیے ہم نے اس کو ال لگا کر خاص بنایا۔ تو ابنی العزیز، میرا پیارا بیٹا، ابنی العزیز، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا دوست آپ سے پوچھتا ہے من ھذا، آپ کہیں گے ھذا ابنی العزیز۔ آپ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی ہے، آپ کا دوست آپ سے پوچھتا ہے من ھذا، من ھذا۔ اگر آپ کہیں گے ھذا ابنی تو اس میں اتنا مزہ نہیں آئے گا، حالانکہ تعارف اس میں بھی ہو جائے گا،
لیکن مزہ تب آئے گا اور بچے کو اچھا تب فیل ہوگا جب آپ کہیں گے ھذا ابنی العزیز، ھذا ابنی العزیز۔ جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو ھذا کا الف بھی نہیں پڑھا جائے گا اور ابنی کا الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، تو ہم کہیں گے ھذا ابنی العزیز، اور یا بھی گر جائے گی، ابنی میں جو یا ہے وہ بھی گر جائے گی، ھذا ابنی العزیز، ھذا ابنی العزیز۔ اسی طریقے سے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کہیں گے ھذا اخی العزیز، ھذا والد الکریم۔ اگر آپ کے والد آپ کے ساتھ ہیں اور سامنے والا پوچھتا ہے من ھذا الشیخ، یعنی یہ بزرگ کون ہیں، اگر آپ کہیں ھذا والدی، ھذا والدی، تو بات تو تب بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن بات میں مزہ تب پیدا ہوگا جب ہم والدی کے بعد العزیز، المبجل، المحترم، الکریم یا کوئی بھی عزت کا اظہار کرنے والا لفظ ہم لگائیں گے، تو ہم کہیں گے ھذا والد العزیز، ھذا والد الکریم، ھذا والدی المبجل، المبجل یعنی قابل احترام، ھذا والدی الشفیق، ھذا والدی الرحیم، الرحیم یعنی رحم دل، رحم کرنے والے۔ شفیق کے معنی ہوتے ہیں شفقت کرنے والے، اور مبجل یعنی قابل احترام۔ اسی طریقے سے ناظرین آپ کہہ سکتے ہیں یا صدیقی العزیز، یا صدیقی العزیز، یا اخی العزیز، یا ابنی العزیز، اس طریقے سے آپ کسی کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ ابنی اگر آپ کہیں گے بات تب بھی مکمل ہے، لیکن جب العزیز یا اس جیسے کسی لفظ کو آپ بڑھا لیں گے تو بات میں ذرا مزہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ھذہ امی المبجلہ، ھذہ امی الکریمہ، ھذہ اختی العزیزہ، ھذہ بنتی الحبیبہ، ھذہ زوجتی الحبیبہ۔ حبیبۃ کے معنی ہوتے ہیں پیاری۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں رسول اللہ الحبیب، رسول اللہ الحبیب، محمد، محمد رسول اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں جو حبیب ہیں، یعنی اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ الحبیب، محمد رسول اللہ الکریم۔ عائشۃ زوجۃ النبی الکریمۃ، الکریمۃ۔ عائشہ چونکہ مؤنث ہے، فیمنین ہے، اس لیے ہم اس کی صفت بھی فیمنین لائیں گے۔ عائشۃ زوجۃ النبی الکریمۃ، عائشۃ زوجۃ النبی الکریمۃ۔ اسی طریقے سے ناظرین آپ اس انداز میں، اس پیٹرن پر مزید جملے بنا سکتے ہیں۔ آئیے کچھ اور جملے ہم لیتے ہیں، میں بورڈ پر نہیں لکھوں گا، صرف زبانی دہراؤں گا کیونکہ ان میں الفاظ پرانے ہی ہوں گے۔ جیسے خاتمی الجمیل غال، خاتمن کے معنی ہوتے ہیں انگوٹھی، رنگ۔ خاتمی الجمیل غال، میری خوبصورت انگوٹھی غال۔ خاتمی الجمیل، یہاں تک جملے کا پہلا حصہ، اور غالن کے معنی ہے مہنگی۔ خاتمی الجمیل غال، سیارتی الجمیلۃ غالیۃ، سیارتی الغالیۃ جمیلۃ۔ غرفتی الصغیرۃ ضیقۃ، غرفتی الصغیرۃ ضیقۃ، ضیقۃ کے معنی ہوتے ہیں تنگ، میرا چھوٹا کمرہ تنگ ہے۔ غرفتی الصغیرۃ ضیقۃ۔ زید، زید طالب المدرسۃ الذکی، زید طالب المدرسۃ الذکی، یعنی زید اسکول کا اسمارٹ طالب علم ہے، ذہین طالب علم ہے، اسکول کا ذہین طالب علم۔ زید طالب المدرسۃ الذکی، طالب المدرسہ یہ مضاف مضاف الیہ والی ترکیب ہو گئی، مرکب اضافی، اور اس کے بعد الذکی ہم اس کی صفت لے کر آئے۔
ناظرین یہ مشق تھی اس مرکب توصیفی کی جس میں موصوف مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے اور صفت نارمل ہوتی ہے۔ اب آئیے اگر ہمیں ھذا یا ھذہ لگانا ہو مرکب اضافی پر تو کس طریقے سے لگائیں گے؟ اب تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا اگر ہم کہیں گے یہ کرسی تو کہیں گے ھذا الکرسی، ھذا الکرسی، ھذا الولد، هذه البنت، هذه الساعة، هذا الكرسي یعنی یہ کرسی، هذا الولد یہ لڑکا، هذه البنت یہ لڑکی، هذه الساعة یہ گھڑی۔ لیکن اگر ہمیں یہ کہنا ہو میری یہ گھڑی، میری یہ بیٹی، میری یہ لڑکی، میرا یہ لڑکا، میرا یہ بیٹا، میری یہ گھڑی، میری یہ کرسی، تو ہم کس طریقے سے کہیں گے؟ ناظرین اس کا بھی وہی طریقہ ہے جس طریقے پر ہم مرکب توصیفی کی یعنی موصوف صفت کی مشق کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ ہم مرکب اضافی کے بعد صفت لانے کے بجائے وہاں پر ھذا، ھذہ یا ذالکا یا تلکا لگا دیں گے۔ جیسے پہلے ہم نے کہا ھذا الابن یہ بیٹا، لیکن اب ہمیں کہنا ہے میرا یہ بیٹا، تو ہم یہاں پر ھذا کو نکال لیں گے یعنی یہ کو نکال لیں گے اور پہلے میرا بیٹا کی عربی ہم لائیں گے، تو میرا بیٹا یعنی ابنی، پھر اس کے بعد آخر میں ھذا رکھیں گے۔ ابنی ھذا راشد، ابنی ھذا زید، ابنی ھذا طالب، بنتی ھذہ صغیرۃ، بنتی ھذہ طبیبۃ، بنتی ھذہ فاطمۃ، بنتی ھذہ مجتہدۃ، بنتی ھذہ مہندسۃ، زوجتی ھذہ جمیلۃ، زوجتی ھذہ حبیبۃ، مدرستی ھذہ کبیرۃ، جامعتی ھذہ حبیبۃ۔ تو اس طریقے سے آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ ساعتی ھذہ غالیۃ، سیارتی تلک حمراء، سیارتی تلک حمراء، کرسی ذالک یعنی میری وہ کرسی، ساعتی تلک یعنی میری وہ گھڑی، کرسی ذالک میری وہ کرسی، سیارتی تلک جمیلۃ، سیارتی تلک غالیۃ، غرفتی تلک غالیۃ، شقتی ھذہ جمیلۃ رخیصۃ، کتابی ھذا علی المکتب، کتاب حامد ھذا، کتاب حامد ھذا ممتاز، قلم حامد ھذا ثمین، ثمین کے معنی ہوتے ہیں قیمتی، ثمین، ثمین، حذائی ھذا اسود، حذائی ھذا اسود میرا یہ جوتا کالا ہے، قمیصی ذالک اخضر، قمیصی ذالک اخضر میری وہ شرٹ گرین ہے۔ ناظرین اکرام آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+ TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔